بسم الله الرحمن الرحيم. ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھے کے چلے کٹے کچھ نہ کھٹے کی لینا چلیاں وڑ کے جاگا دودھ جم دے نہیں باہو توڑے لال ہون کڑے کڑے کے نام سیرے نہ پاچٹا کی تے نام تولا نام ماسا تے گل رتیاں تے رتی ہوا ونجے تُلّہ تے او بھی پوری نہیں ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں کو جی میرا دل بر
سونا تے میں کی کرے یار نو ویڑے ساڈی وڑے نہیں لکھ وسیلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رجب کا یہ بابرکت مہینہ اس مہینے کی 26 تاریخ تھی، 27ویں شب تھی، رات کا آخری حصہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا جہاں انبیاء کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شمار معجزات اور ان بڑے معجزات میں سے معراج بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی عقل کو عاجز کر دے۔ انسانی عقل سوچنے پر مجبور ہو جائے مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، بالآخر بحیثیت
مومن کے یہ فیصلہ کرے کہ اللہ کی قدرت بھی برحق ہے اور نبی کا معجزہ بھی برحق ہے۔ واقعہ معراج آپ اس کے اول سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ایک واقعے کا ایک ایک لمحہ، لمحے کے ایک ایک خد و خال کو آپ جب عمیق نظروں سے دیکھیں گے، گہری نظروں سے، تو اس میں ہر لمحے میں آپ کو سرکار کے کئی معجزات نظر آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے واحد میں، ایک لمحے میں، یہ دیکھیے، یہ سب عقل انسانی کو حیران کر دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں معراج کی رات 27ویں شب کو حتیم کعبہ میں آرام کر رہا تھا، یا اس کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے جہاں حضرت سیدہ، آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام صفیہ، ان کے گھر میں آرام فرما تھے۔ نبوت کا 11واں سال تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام آئے، پیغام دیا، براق دیا، تجاری کی، لباس بدلا، ما زاغ البصر کا سرما پہنا، وما رمیتا کہ وہ ید اللہ والے ہاتھوں کو سجایا، والضحیٰ کے چہرے کو سجایا، تجاری کر کے بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، براق پر سوار ہوا، بیت المقدس جا کر 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء نے میرا استقبال کیا۔ اب میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ خود اس کا انالیسس کریں، اس کا تجزیہ کریں، اپنے دماغ میں بیٹھ کر اس کو پوری اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے۔ بعض باتیں کہنے میں اور ہوتی ہیں لیکن سمجھنے میں اور ہوتی ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ شاہی مسجد توتنا والی کا برآمدہ اتنا، صحن اتنا، اور یہ صفیں اتنی، یہ ساری چیزیں بتاؤں تو جو روزانہ یعنی ہر جمعے بلا ناغہ آنے والے ہیں، میں جیسے ہی نام شاہی مسجد توتنا والی کا لوں گا تو یہ سارے نقشے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کسی بات کی طرف اشارہ ہو تو اپنا ہر تخیل اور تصور نکال کر اسی تصور میں بیٹھیں، تاکہ واقعہ معراج بیان ادھر ہو اور پرواز آپ کو مل جائے۔ معراج کا بیان ہم سنیں، میں بیان کروں، آپ سنیں، اور آپ کے خیالات کو معراج مل جائے۔ مزہ تو تب ہے نا، یہ تو نہ ہو کہ آپ بیٹھے رہیں جیسے آئے ویسے چلے جائیں۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے معراج کا واقعہ جائے
آپ کی سوچ اور اس کی پرواز بھی اس سے کہیں زیادہ ہو۔ بیت المقدس میں پہنچے 1,24,000 انبیاء نے استقبال کیا۔ وہ تصور جمع ہے کہ 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، قطاریں باندھ کر کھڑے ہیں، آگے رسول ہیں، پیچھے نبی ہیں، محمد عربی آ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ کوئی خاموشی سے تو استقبال نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں ایک چھوٹا سا علاقے کا کوئی شخص معزز آ جائے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں، ہمارا فیورٹ پرسن، ہمارا پسندیدہ شخص آ گیا، نعرے لگاتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جس استقبال میں انبیاء ہو اور آنے والا آمنہ کا لال ہو، بتاؤ اس استقبال کا منظر کیسا ہوگا؟ قطاریں باندھ کر، دو رویا قطار باندھ کر کھڑے۔ سرکار فرماتے ہیں انبیاء سے میں نے مصافحہ کیا، 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا، 313 رسولوں سے معانقہ کیا۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا۔ پھر مختلف انبیاء نے میرے بارے میں خطبے پڑھے، میں سنتا رہا۔ پھر سواری آئی، میں براق پر بیٹھا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اور اس براق کی رفتار کا کتنا رفتار تھی، سرکار فرماتے ہیں جہاں تک میری نظر جاتی تھی براق کا قدم ہوتا تھا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، چھٹے آسمان، جنت میں گیا، مشاہدہ کیا، یہ ساری چیزیں مشاہدہ کیا۔ میں پوری ڈیٹیل سے یا میں تفصیل نہیں بتا سکتا، میں خود قاصر ہوں، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنی پرواز کو ذرا تیز رکھیں۔ جنت میں گئے، جنت میں گئے، کسی کے چلنے کی آواز آئی، جبریل کون چل رہا ہے؟ حضور آپ کا غلام ہے، نام کیا ہے؟ نام بلال ہے۔ بلال کے چلنے کی آواز، بلال جنت میں ہے؟ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کا ایسا پیارا بلال ہے، جب بھی مکے میں چلتا ہے تو اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر گئے، جبریل رک گئے، وہاں جا کر سرکار نے فرشتوں کو امامت کرائی، بیت المقدس میں نبیوں کو امامت کرائی، بیت المعمور میں فرشتوں کو امامت کرائی۔ اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی، حوران جنت کو دیکھا، غلمان کو دیکھا، رضوان کو دیکھا، بن سور کر آ رہے تھے کہ خدا نے اعلان کیا کہ بن سور کر آؤ، میرا جا رہا ہے۔ ہر ایک نے کہا کہ میرا حسن اعلیٰ ہوگا، لیکن جب جس حسین کی نظر محمد عربی کے چہرے پہ پڑتی تو اپنے حسن کو چھپا لیتا تھا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہاں سے آگے سرکار جانے لگے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اگر یکسر موے برتر پرم، اس سادی نے اس کا ترجمہ کیا، اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلہ بسوست پرم۔ حضور اگر ایک بال برابر، اب آپ دیکھیں بال کی کتنی موٹائی ہے، اگر ایک بال برابر میں آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ فرمایا اچھا تم نہیں جا سکتے؟ نہیں، وجہ آگے نور ہے۔ میں تم کون ہو؟ حضور میں بھی نور ہوں مگر آگے اتنا نور ہے میں نہیں جا سکتا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہے وہاں سے مجھ محمد کی ابتدا۔ میں حیران ہوں کہ اس نبی کے مقام کو کون جان سکتا ہے
جس کی ابتدا جبریل کی انتہا پر ہو. حضرت آقا دو عالم فرماتے ہیں میں آگے گیا, عرش پر گیا, پھر براق رک گیا, رف رف آیا وہ بھی رک گیا, عرش پر گیا, عرش کے بعد پھر میں لامکاں پر پہنچا, 90 لاکھ میں نے کلام کیا. اس سارے سفر کے لیے تو کم از کم سینکڑوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں سال چاہیے, اربوں سال چاہیے. لیکن عقل حیران ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں میں نے 90 لاکھ اپنے رب سے کلام کیا اور بے پردہ رب کو دیکھتا رہا. ما زاغ البصر وما طغى, میری آنکھ بھی نہ جھپکی. تو کہا حبیب رہ جاؤ, نہیں امت میں جانے دو. فرماتے ہیں امت سے چلا, امت میں واپس آیا, اتنا سفر کیا. اب اس سفر کے لیے تو کروڑوں اربوں سال چاہیے. لیکن آقا فرماتے ہیں میں جب مکے سے چلا, جس گھر سے چلا, جس دروازے سے نکلا, اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, لیکن جب واپس آیا تو ویسے ہل رہی تھی. آپ لوہے کا زنجیر جو پرانے دور میں کنڈے ہوتے تھے اس کو ہلا کر دیکھیں. اب یہ تار بھی میں نے ہلائی ہے, لیکن یہ لائٹ ویٹ ہے, لیکن وہ اسے ذرا ہلایا جائے تو وہ کم از کم 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ تو وہ ہلتا رہتا ہے. اور یہ تار دیکھیے زیادہ زیادہ یہ 15 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ اس نے حرکت کی, پھر رک گئی. لیکن آقا فرماتے ہیں جس دروازے سے میں گزر کر گیا وہ ایسے ہلی, میں نے دروازہ کھولا وہ ہلی, جب وہ آیا واپس آیا تو ویسے ہل رہی تھی. گیا بھی صحیح اور آئے بھی گیا. عقل انسانی ٹھوکر کھاتی ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو وہ پہلے کہہ دیا کہ اعتراض نہ کرنا, وہ خود کہاں گیا, میں لے گیا. فرمائے سبحان الذی اسرا, کسی واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہا. یہ سبحان اللہ کہنا بھی رب کی سنت ہے. اور پھر خاص واقعہ معراج میں اگر آپ نہیں کہہ سکتے تو پھر تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ اساں رب دی سنت عمل نہیں سے کر سکتے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ فرماتے ہیں او میرے نبی کے معراج پر اعتراض کرنے والوں, میرے نبی کے معراج پر انگلیاں اٹھانے والوں, میرے نبی کے معراج پر نکتہ چینی کرنے والوں کے ایک جسم رکھنے والا اتنے کرے تھے درمیان میں, وہ کیسے گیا اور وہ کیسے آیا, وہ کیسے گیا اور کیسے آیا. حضور ایک جملہ سنیے میرے والد گرامی امام الخطبہ علامہ فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تم حیران ہو وہ گیا کیسے, تم حیران ہو کہ وہ گیا کیسے, اور میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی جگہ کو چھوڑ کر واپس آیا کیسے. جہاں ہر چیز کی سہولت ہو نا, آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار موسم بھی اچھا, یہاں کسی کی دشمنی. مثال کے طور پر آپ عرب میں گئے, سعودی عرب میں گئے, حجاز مقدس میں گئے, اللہ کے گھر میں گئے,
کہ خدا کا گھر دیکھیں گے، لیکن بڑا افسوس ہے 3-4 دن پہلے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی کہ وہ گھر جو امن کا گھر تھا اس کو طواف کے لیے روک دیا گیا، بہانہ بنایا گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اندرونی حالات کچھ تھے، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا، لیکن بہانہ بظاہر یہی بنایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے طواف کعبہ بند کر دیا۔ لیکن خدا کی عزت و عظمت کی قسم ہے، اس پروردگار کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی غیرت کو جوش آیا، کہا کہ میرے بندو میرے گھر کا طواف تم بند کرو، میں نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا ہے جو میرے گھر کا طواف کریں گے۔ آپ نے دیکھا فیس بک پہ چھوٹے چھوٹے پرندے قطار در قطار یوں پھر رہے ہیں۔ 30 مارچ آ رہا ہے نا، یہ 6 سپتمبر آئے، یوم دفاع کا دن ہو، اور یہ دن جو 23 مارچ ہے یہ قرارداد پاکستان اس روز منظور ہوئی تھی، تو وہ مختلف جہاز اڑ کر کرتب دکھاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ مختلف جہاز اکٹھے کر کے وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک فضا میں جہاز 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 پورے ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن جب ہم نے اس ماحول کو دیکھا کہ خدا کے پرندے، اچھا ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا، ملک محمد رفیق صاحب 4-5 جمعوں کے بعد آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، مسجد توتنا کی خدمت کر صدقہ اللہ اسے صحت عطا فرمائے، ہر دکھ درد سے بچائے۔ اللہ آپ سب کی آمین کا صدقہ آپ سب کو ہر دکھ سے محفوظ رکھے۔ تو عرض کر رہا تھا خدا نے پرندے بھیج دیے کہ تم بند کرو طواف۔ حضور مجھے کہنے دو، یہ تو وہ خدا کا گھر ہے جس کے لیے خدا نے کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اور لوگوں جہاں تمہیں امن تلاش کرنا پڑے اور تمہیں کہیں امن نہ ملے، میرے گھر میں آؤ، امن بھی مل جائے گا۔ لوگوں جہاں کبھی تمہیں صحت نہ ملے، آؤ میرے گھر میں آؤ، دعا کرو تو اس گھر کی برکت سے صحت بھی ملے گی۔ اگر کہیں رزق نہ ہو، میرے گھر میں آؤ تو دعا کرو، میں تمہیں رزق بھی دوں گا۔ اگر تم صاحب اولاد نہ ہو، میرے گھر میں آؤ تو جو دعا کرو میں تمہاری جھولیوں کو آباد کروں گا۔ ارے دنیا کی جو دعا ہو میرے دروازے پر آؤ اور میرے گھر میں آؤ، دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہاری بیماری کو صحت میں بدل دوں گا، تمہاری نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، تمہاری دوری کو حضوری میں بدل دوں گا، تمہاری بے اولادی کو اولاد میں بدل دوں گا، تمہاری بیماری کو صحت میں بدل دوں گا، تمہاری بے چینی کو چین میں بدل دوں گا، تمہاری بے قراری کو قرار میں بدل دوں گا۔ میرے گھر میں آؤ، اس لیے کہ یہ تو وہ گھر ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہ تو وہ گھر ہے جہاں آؤ تو امن ہی امن آ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص کرم فرمائے، اور وہ جگہ جو مسلمانوں کے دلوں کا سکون اور چین ہے، اللہ اسے ہر آسمانی اور زمینی تمام آفات و بلیجات سے اور جھگڑوں سے اور فسادات سے محفوظ فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں میں بیت المقدس سے چلا کہ اعتراض نہ کرنا، میں اپنے نبی کو فرمایا سبحان الذی یسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اور یہ معراج ہوا کیوں؟ بہت سی حکمتیں، ایک حکمت بیان کر رہا۔ اللہ کے نبی سید دو عالم نے جب اس دنیا میں قدم رکھا،
40 سال اعلان نبوت سے پہلے گزارے. جب 40 سال کی عمر ہوئی اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اب آپ کا بار بار اس جگہ پر آنا. وہ پہاڑ جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے, وہ پہاڑ جسے جبل نور کہا جاتا ہے, وہ جس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, وہ غار جس کا نام غار ہرا ہے, اللہ کے نبی بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہاں تشریف لے جاتے, رات کی خلوتوں میں عبادت کرتے. اور وہ سرزمین عرب میں وہ ایک خاص پہاڑ جو ہے, جو پہاڑ جبل نور کی وجہ سے جبل نور کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سید دو عالم روزانہ وہاں آتے یا 2-2 3 دن وہاں رہ کر اپنا خود و نوش کا سامان بھی لے آتے, عبادت کے لیے آتے. جب 40 سال عمر ہوئی تو اللہ نے فرمایا پیاری حبیب اب ذرا اعلان کر دو. اللہ کے نبی کو حکم ہو گیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے نبی نے دنیا میں آ کر پہلا اعلان کیا اور مکے والوں مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ ہے. پر میں مجھے اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا انت صادق انت امین, آپ صادق بھی ہو اور آپ امانت دار بھی ہو. پر میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا آپ تو کبھی جھوٹ کے قریب بھی نہیں گزرے. فرمایا میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی. انہوں نے کہا آپ نے تو کبھی خیانت کا سوچا نہیں. آپ بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا آج کے بعد ذرا سن لو, میرا نام محمد بن عبداللہ ہے, میرا باپ عبداللہ ہے, میری ماں آمنہ ہے, میرا باپ عبداللہ ہے, میں قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. اب اعلان نبوت میرے نبی نے کرنا شروع کیا. پہلے اپنا تعارف کرایا. فرمایا میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا. تم نے میری صبح کو دیکھا, میری شام کو دیکھا, میری خلوت کو دیکھا, میری جلوت کو دیکھا, میری صبح کو دیکھا, میری شام کو دیکھا, میرے کردار کو دیکھا اور میری گفتار کو سنا. تم نے مجھے کہا میں صادق بھی ہوں, میں امین بھی ہوں, میں کبھی جھوٹ کے قریب نہیں گزرا, میں نے کبھی خیانت کا سوچا نہیں ہے. تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو. میں نے 40 دن تمہارے درمیان گزارے. نہ میں ملک شام میں گیا, نہ میں ملک یمن میں گیا. ہاں اگر گیا تو میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ گیا یا تجارت کی غرض سے گیا, لیکن واپس میں مکے میں آ گیا. میرے 40 سال تمہارے درمیان گزرے. اب مکے والوں تم نے مجھے محمد بن عبداللہ سمجھا. آج میں اعلان کرنے والا ہوں. مکے کے لوگوں کے سارے کان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کون سا اعلان ہے؟ پتہ نہیں کوئی دولت کا اعلان ہوگا یا کوئی نیا منصوبہ ہوگا یا کوئی نئی بات ہوگی. کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا اعلان ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا او لوگوں مکے والوں, تم نے مجھے صادق بھی کہا, امین بھی کہا, دیانت دار بھی کہا, امانت دار بھی کہا, سچ بولنے والا بھی کہا, لیکن آج سن لو, آج کے بعد مجھے محمد بن عبداللہ نہ کہنا, بلکہ آج کے بعد مجھے محمد رسول اللہ کہنا. جب یہ کہا مجھے آج کے بعد محمد بن عبداللہ کی بجائے محمد الرسول اللہ کہنا, دوستیاں دشمنی میں شروع ہو گئی. بدل گیا ماحول, لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اب وہ عرب کے لوگ, ان میں زیرک لوگ بھی تھے, شعراء بھی کھڑے تھے, اس میں بڑے بڑے مالدار بھی کھڑے تھے. ایک دوسرے کو تکنے لگے. ہم نے تو کہا کہ تم صادق اور امین ہو, لیکن یہ نبوت کا اعلان کر دیا. خدا نے نبوت اسی کو دینی تھی جس کے پاس کچھ بھی نہیں. غیب سے آواز آئی تم تو اس کی بات کرتے ہو, ہم نے نبوت تقسیم بھی کی ہے تو نبی کا صدقہ کی ہے. اب سنو میرے نبی, توجہ ہے نبی,
حضرت آقا دو عالم نے جب اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اور لوگوں کی دشمنیت تبدیلیاں شروع ہو گئی، یہ دوستی دشمنی میں بدلنے لگی، یہ محبت نفرت میں بدلنے لگی، یہ دوری یہ حضوری دوری میں بدلنے لگی، انہوں نے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیے، کسی نے نعوذ باللہ مجنون کہنا شروع کر دیا، کسی نے کہا یہ دیوانہ ہے نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، کسی نے کچھ کہا، مکے کی دھرتی پر نبی پر ظلم ہوتا رہا۔ میرے آقا اللہ کا نام لیتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں اور خدا کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ میرے آقا طائف میں جائیں، نام خدا کا لیں، ان ظالموں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا اور نبی کے پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے، نبی کی کبھی پنڈلیاں زخمی ہو گئی، خون رسنے لگ گیا، اور جوتا مبارک نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ او حاجی صاحبانو، اب تک وہ بازار بھی موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں طائف میں آتا ہوں، جب میں مکے کی خاص گلیوں میں آتا ہوں، ان گلیوں میں مجھ پہ ظلم ہوا، یہ وہ گلیاں جس پہ مجھے ستایا گیا، یہ وہ طائف کا بازار ہے جس سے مجھے ستایا گیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے پتھر مارے گئے۔ فرمایا لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے آ کر باغ میں پناہ لی۔ اس طرح ان ظالموں نے ظلم کیا کہ اللہ کے نبی کے جسم پر پتھر مارے، جسم لہو لہان ہو گیا، اور اللہ کے نبی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بچے مارتے مارتے تھک گئے، اللہ کے نبی آ گئے، وہ پتھر آج بھی اس جگہ پر موجود ہے، اس پتھر کے ساتھ اب مسجد بھی بنی گئی ہے، وہ مسجد بھی اسی دور سے صحابہ نے بنائی۔ میرے آقا اس جگہ سے باہر تشریف لائے اور ایک جگہ کر بیٹھ گئے اور سستانے لگے، ان سے جدا ہو کر علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے کہ طائف والے مجھے نہ دیکھیں، یہ پتھر مارنا بند کر دیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں۔ ذرا تصور کی دنیا میں چلو کہ ہمیں اگر تھوڑا سا ہم اپنا پیسہ لگائیں کاروبار میں یا کوئی جگہ پہ جائیں، ہم کسی جگہ پہ لاکھوں روپیہ انویسٹمنٹ کریں، اگر کوئی لاکھوں روپیہ لگائیں، ہفتے کے بعد اگر 10 دنوں کے بعد ہمیں منافع نہ ملے، ہمارے پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، خیالات سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ تصورات سامنے آ جاتی ہیں کہ میاں ہم نے پیسہ بھی لگایا، ہم نے پیسہ بھی لگایا، ہم نے وقت بھی لگایا، ہم نے دوستوں سے یہ معاملات بھی رکھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، ارے تجھے دنیا میں ذرا سا نقصان نہ ہو اور فائدہ بھی نہ ملے تو مایوس ہو جاتا ہے اور تیری طبیعت بگڑ جاتی ہے اور تو مایوس ہو جاتا ہے اور تو لوگوں سے شکایتیں کرتا ہے۔ لیکن آؤ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں نام تیرا لیتا ہوں اور یہ پتھر مارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب فکر نہ کرو، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ہی آئے گا جن لوگوں نے تجھے پتھر مارے ہیں یہی لوگ تیری آنکھوں میں پلکیں بچھائیں گے، اور یہی لوگ ہوں گے تیرے زبان، ان کی زبانوں پر تیرے نام کے نعرے لگے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ طائف جہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدس ہے، وہاں سے جب آپ واپس آئیں، چھوٹی سی ایک مسجد علی کے ساتھ پہلی ایک مسجد ہے، آقا وہیں بیٹھ گئے، اور اس پتھر کا آج بھی کمال ہے۔ کیوں جی؟ اس پتھر کا آج بھی کمال ہے کہ عرب کی دھرتی کی سخت دھوپ، کڑکتی ہوئی دھوپ جس پتھر پہ پڑے تو پتھر کو گرم کر دیتی ہے، لیکن اس مسجد پہ پتھر ایک پڑا ہے جہاں میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکلے،
نبی بیٹھ کر خدا کو دیکھتے ہیں، وہ سارے پتھر دھوپ سے گرم ہو جاتے ہیں، لیکن جس پتھر پر میرا نبی بیٹھا وہ آج بھی ٹھنڈا دکھائی دیتا ہے۔ اتنا ظلم ہوا، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ اس قدر دشمنیاں، اس قدر مخالفت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آقا آئے طائف سے، اس باغ میں چھپے، یہودی کا باغ تھا، وہ باغ اب بھی موجود ہے، وہ باغ اب بھی موجود ہے، وہاں جاؤ، لوگ عقیدت سے اس باغ کی بوٹیاں اندر جو کھڑی ہیں وہ کھاتے ہیں، تو علماء کہتے ہیں جو ان بوٹیوں کو استعمال کرتا ہے اللہ اسے ہر بیماری اور دکھ سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن وہ چار دیواری ہے، لوگ پھر بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ تبرک لے دیتے ہیں۔ محض مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کے قدم لگے۔ وہ پتھر جہاں سرکار بیٹھے تھے، بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، خون رس رہا ہے۔ کونین کا والی ہو، کونین کا والی ہو، پتھر کھا کھا کر بیٹھے ہیں۔ یہ ظالم طائف کے لوگ پیچھے سے چڑھے، انہوں نے بہت بڑا بھاری پتھر اٹھا کر پھینکنا چاہا کہ اوپر پھینکیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ خاتمہ کر دیا جائے، بس کہیں گے کہ پتھر لگا، کون کس سے کیا خبر۔ لیکن جب انہوں نے پتھر پھینکا، وہ آج بھی پتھر کھڑا ہے۔ نبی کو جب آواز آئی کہ کچھ چلنے پھرنے کی آواز آئی، نبی نے یوں دیکھا تو پتھر آ رہا ہے، سرکار نے یوں دیکھا، مولا پتھر، پر میں پیارے حبیب دیکھ لیا ہے، اب قیامت تک ایسا رکا رہے گا۔ پتھر آج بھی رکا ہوا، تھوڑا سا اسے سہارا ہے، حالانکہ بہت بھاری پتھر ہے، تھوڑا سا سہارا ہے، وہ رکا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پتھر رکا ہوا ہے، میں نے کہا نہیں، یہ پتھر تب سے اب تک وہ جلوے کا نظارہ کر رہا ہے کہ میرا محبوب یہاں بیٹھا تھا، بیٹھا ہے، وہ پتھر کھڑا ہے۔ اس قدر ظلم کیا، ستایا گیا، 11 سال کہنا آسان ہے، مصیبت کی تو ایک گھڑی بھی ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، لیکن اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تو نے بڑے ظلم و ستم دیکھے، اب آپ آؤ، اس کا صلہ میں یہ دیتا ہوں، تجھے ایسی جگہ پر بلاؤں۔ کہاں بلایا ہمیں نہیں خبر، تفصیلی معراج کا ذکر اگلے جمعے کروں گا۔ کہاں بلایا نہیں، نہ کوئی مولوی جانتا ہے، نہ کوئی پیر جانتا ہے، نہ کوئی مفسر جانتا ہے، نہ کوئی محدث جانتا ہے، بس اللہ کے قرآن نے اشارے بتا دیے کہاں تک لے گئے۔ وہ جانے کہاں تک لے گیا اور یہ جانے کہاں تک گئے، بس اشارہ کیا بتایا۔ فرمائے ثم دنا فتدلا، دل سے آواز آئی، ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنى۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں گئے تو کہا رب ارنی انظر الیک، وہ طور پر گئے اور حریم نور میں میرا اور تیرا نبی گیا۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ ایک شعر بہت بڑے مزے سے بڑی خوبصورت انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ جانا موسیٰ کا کجا، جانا موسیٰ کا کجا،
سردی 2-3 دن دوبارہ آ گئی ہے نا تو اسے ٹھار رہندے ہو یاری لیندے ہو نا سردی نا. ہم کوشش کرتے ہیں جمعے والے دن آپ کو تیز کر کے بھیجیں, پتہ نہیں کتھا میں جو ڈھلے تھی یہاں پہ. اگلا مصرع تب سناؤں گا جب سبحان اللہ دل سے سناؤ گا. جانا موسیٰ کا کجا, جانا موسیٰ کا کجا, اور جانا محمدی کا کجا. ارے آپ جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. آواز موسیٰ اپنے گھر واپس جا, لیکن محبوب سویا ہوا ہے, محبوب سویا ہوا ہے. جبریل جاؤ میرے نبی کو جا کر پیغام دو. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب آیا تو دیکھا سرکار مدثرم بجمالہی, چادر سے اپنے چہرے کو چھپا کر آرام کر رہے ہیں. مولا کیسے جگہ آواز دوں؟ خبردار آواز نہ دینا. دستک دوں؟ دستک بھی نہ دینا. میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ دینا. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا میرا محبوب سویا ہوا کیسے؟ یا اللہ مدثرم بجمالہ, اپنے چہرے کو, تیرے بنائے ہوئے چہرے کو مدثر کی چادر سے ڈال کر سویا ہوا ہے. فرمایا پائے مقدس, یا اللہ وہ برہنہ ہے. فرمایا اگر میرے نبی کو جگانا ہے تو ایسا کر میرے یار کے قدموں کو چوم لے. اسا نبی دا نا چموں تے لوگ آدن شرک ہے, نبی کا نام چومیں تو لوگ آدن کہتے ہیں کہ شرک ہے. یا اللہ یہ کیوں؟ فرمایا تم لوگوں کے فتووں پر نہ جاؤ, انہیں بے وقوفوں کو کیا خبر میرے یار کے نام میں حسن کتنا ہے. فرمایا یہ نہ چومیں, اسا یار دا نا ہی رکھیا یہ جائیں جو لب 2 دفعہ چوم سن. دیکھو نا ہونٹ بند ہوں تو اگر آپ کہیں نا ہونٹ بند کر کے کہیں اللہ, ہونٹ بند کر کے کہیں نا اللہ, تو ملے ہوئے ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں. اللہ جدا ہو جاتے ہیں. اور کہو نا محمد, کھلے ہوئے ہونٹ مل جاتے ہیں. فرمایا یار دا نہ رکھے سہیں ایو جان نہ چوم, تلمہ ہوٹ اترے کو آپے چمسی, اتلا تلمے کو سمسی. نہ چوم یار دا نہ ہی ہو جائے. جبریل علیہ السلام نے پائے مقدس کو چوما. حدیث پاک میں یہ لفظ ہے وَغْمِسْ قَدَمَيْهِ, دونوں قدموں کو چوما. یہ قدم سرکار کے قدم. اللہ وغمز کا مطلب ہے بار بار. جبریل تو نے نبی کے قدموں کو چوما, کچھ تو بتا. کہا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنتی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. باقی مضمون اگلے جمعے سنت ادا.